بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کوالالمپور تھوڑا سا کام تھا، میں نے سوچا وہ نپٹا لوں پھر گھر چلیں گے۔ تھوڑی دیر ہی بعد کوالالمپور آ گیا۔ میں تو اس شہر سے بالکل ناواقف تھا۔ میں صرف یہ جان سکا کہ جہاں ہماری گاڑی رکی اس سے آدھا کلومیٹر پہلے ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی۔ عمر مجھے ایک بڑے فلیٹ میں لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میزبان نے کئی طرح کے کھانے تیار کروا رکھے تھے۔ عمر نے غالباً ثنائی گولک سے فون پر ہی اسے اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ ہم کھانا کھانے لگے تو عمر نے اس گاڑی کی چابی دی اور ملیشین زبان میں کچھ کہا۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹے ہم نے ریسٹ کیا۔ اسی دوران میزبان نے گاڑی کی چابی واپس کی۔ قہوہ پینے کے بعد ہم میزبان کے ہمراہ باہر آئے۔ گاڑی کو خوب اچھی طرح سے صاف کیا گیا تھا۔ میزبان سے رخصت ہو لے کر ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے ڈیش بورڈ پر دیکھا تو پیٹرول گیج بتا رہی تھی کہ پیٹرول لبالب بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی وہاں سے لے جائی گئی تھی۔ ہم کوالالمپور سے نکلے ہی تھے کہ عمر نے مجھے کہا کہ پسٹل نکال لو اور اگر ٹریفک پولیس والوں نے روکنا چاہا تو پہلے ہوائی فائر اور پھر نشانہ لے کر فائرنگ کرنا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے اور چارہ بھی کیا تھا۔ راستے میں 3-4 جگہوں پر ٹریفک سارجنٹ اپنے موٹر سائیکل کے ساتھ گشت کرتے دکھائی دیے۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے عمر ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہیلو کہتا، جواب میں وہ بھی ہاتھ ہلا دیتے۔ اس طرح ہم بخیر و عافیت کوٹا بار پہنچ گئے۔ اس شہر کی ایک بہت بڑی سڑک پر عمر کا گھر، یوں کہہ لیجئے کہ بہت بڑا اور وسیع بنگلہ۔ پورچ میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم گاڑی سے اترے تو عمر کے ملازم بھاگتے ہوئے آئے۔ عمر نے انہیں کچھ کہا۔ انہوں نے کار کی ڈگی سے 2 بھری ہوئی بوریاں نکالیں اور ہمارے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ عمر نے انہیں بوریاں کھولنے اور فرش پر الٹنے کا کہا۔ دونوں بوریاں $100 کی نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یقین جانیے میں نے ایک ساتھ اتنا روپیہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ملازموں نے گڈیاں گننی شروع کی۔ کل 6000 گڈیاں یعنی $6 کروڑ تھے۔ عمر نے مجھے کہا کہ یہ ڈالر ہیروئن کی ایک بہت بڑی کھیپ کے عوض ملے ہیں اور یہ ساری رقم صرف مسلم چھاپہ ماروں کے لیے اسلحہ خریدنے اور ان کی دیگر ضروریات پر خرچ کی جائیں گی۔ ہوٹل اور یہ بنگلہ اس نے بینک سے قرض لے کر بنایا ہے اور صرف ہوٹل کی آمدنی سے اس کا اور اس کے والدین اور بھائیوں کا خرچہ چلتا ہے۔ رات کا کھانا بالکل سادہ تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے ہم کھانے کی بعد جلد ہی جمائیاں لینے لگے۔ عمر خود مجھے مہمان خانے میں لے گیا اور پہننے کے لیے لنگی اور قمیض دی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد ہم ثنائی گولک کے لیے روانہ ہوئے۔ عمر مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 3-4 روز کے بعد وہ مجھے ملنے آئے گا اور اس دوران اگر موقع ملا تو وہ مجھے اپنے انڈر گراؤنڈ دفتر پر چھاپہ ماروں سے بھی ملوائے گا، لیکن جب تک میں تمہیں فون پر ایک کوٹ بتاتے ہوئے آنے کا نہ کہوں کسی کے بلانے، حتیٰ کہ میرے بھائیوں کے کہنے پر بھی ثنائی گولک سے باہر نہ جانا۔ میرے 2 جانثار گارڈ ہوٹل کی لابی میں تمہارے ہمراہ جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں گے۔ تم شہر میں خوب گھومو پھرو لیکن گارڈز کے بغیر ہرگز باہر نہ جانا۔ یہ کہہ کر عمر مجھ سے گلے ملا۔ عمر نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر مجھے ہاتھ ہلا کر ہیلو کہا اور چلا گیا۔ مجھے یہ خیال بار بار پریشان کرتا تھا کہ تھائی لینڈ سے سوائے اسلحہ خریدنے کے میں نے اپنے مشن کی طرف اب تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا ہے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں، اصل مہم کی طرف ذرا سی بھی پیش رفت نہیں ہوئی اور ابھی تک صرف وعدے ہی کیے جا رہے ہیں۔ عمر نے اپنی رقم وصول کرنے میں مجھے استعمال کیا۔ شاید اسے اپنے بھائیوں پر بھی اعتماد نہیں تھا اور مجھے بھی علم نہیں تھا کہ کوالالمپور سے ہماری گاڑی میں کتنی دولت ہمارے ساتھ جا رہی تھی۔ آئندہ 2 روز میں فیملی ہوٹل میں عمر خان کا انتظار کرتا رہا۔ ان دونوں دنوں میں نے
سنائی گولک کے قصبے کی خوب سیر کی۔ تھائی لینڈ کا یہ سرحدی قصبہ خاصا خوبصورت تھا۔ عمر خان کے گارڈز جب بھی میں باہر نکلتا میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ اسی احتیاطی تدابیر سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ عمر خان کے دشمن نہ صرف بیرونی تھے بلکہ اس کے گھر کے افراد خصوصاً اس کے بھائی بھی اس دشمنی میں پیش تھے۔ یہ کوئی خلاف توقع بات نہ تھی۔ اگر ایک شخص اچانک دولت، شہرت اور عزت حاصل کر لے تو اس کے اولین دشمن ایک اور حاسدوں میں اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیزر کو خنجروں سے ہلاک کرنے والوں میں اس کا بھائی بروٹس تھا اور مغل شہنشاہ اورنگزیب جیسے دیندار اور خوف خدا رکھنے والے نے اپنے بھائی اور تخت کے عہدیداروں کی آنکھوں میں نشتر گاڑ دیے تھے۔ عمر خان کی بھی یہی حالت تھی۔ اس کا بھائی عباس اور دوسرے قریبی رشتہ دار اس کی عزت اور شہرت سے حسد کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی گمان تھا کہ اگر عمر نہ ہو تو وہ سمگلنگ کی ساری دولت خود حاصل کر سکتے تھے۔ حالانکہ عمر کے سامنے ایک مشن تھا اور وہ صرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تمام خطرات سے کھیل رہا تھا۔ تیسرے دن صبح ہی عمر نے مجھے فون کیا، کوڈ ورڈ سے اپنی شناخت کروائی اور کہا کہ میں 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤں اور اپنے تمام سامان کے ساتھ ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر اس کے گارڈز کے ہمراہ اس کی گاڑی میں روانہ ہو جاؤں۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ اس کے گارڈ نے میرا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور ہم تیزی سے تھائی لینڈ کے صوبائی دارالحکومت ہرجائی ہریان کی طرف روانہ ہوئے۔ سنائی گولک سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑی نے مین روڈ چھوڑ دیا اور ایک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہو لی۔ ہم نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک جیپ ہمارے سامنے آ رکی۔ گارڈ نے میرا سامان جیپ میں رکھا۔ عمر کی گاڑی واپس چلی گئی اور بغیر نمبر پلیٹ کی یہ جیپ اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور پتھریلی سڑک نما رستے پر چلتی ہوئی گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گارڈ نے اپنے ہولسٹر سے میں ڈال کر آٹومیٹک رائفلیں اٹھا لی تھی۔ 2 گارڈز میرے ہمراہ آئے تھے اور وہ جیپ میں پہلے سے موجود تھے۔ ایک رائفل مجھے بھی دے دی گئی۔ سامنے کی سمت میں نے سنبھال لی اور چاروں گارڈ نے پیچھے اور دونوں اطراف میں اپنی رائفلیں تان لی۔ ڈرائیور نے، جو عمر کا قابل اعتماد ساتھی تھا اور تھوڑی بہت انگریزی بھی بول لیتا تھا، مجھے بتایا کہ تھائی لینڈ پولیس اور پیراملٹری فورس کے آدمی اطراف کے جنگلوں میں چھپ کر وار کرتے ہیں۔ ان کے دفتر سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر 4-5 منٹ بعد چاروں اطراف 30-40 بولٹ فائر کر دیے جائیں۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی وہ یا تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور یا پھر خاموشی سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہم پر کسی جانب سے بھی کوئی فائر نہ ہوا۔ ہماری فائرنگ صرف حفاظتی نقطہ نگاہ سے تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بامشکل 15 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ خاردار تاروں کی ایک بار دکھائی دی۔ بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم دائیں جانب بڑھتے رہے۔ اس خاردار بار کے اندر تھوڑے فاصلے پر واچ ٹاور بنے ہوئے تھے جن پر ہیوی مشین گنیں لیس تھی۔ گارڈز کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اندر جانے کا رستہ دکھائی دیا جہاں پر 3 بیریئر تھے۔ ڈرائیور نے اپنا پاس دکھا کر تینوں بیریئر کو عبور کیا تو تقریباً 40 فٹ لمبے لوہے کی جالی دار سڑک پر سے ہم گزرے۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی بھی گاڑی بیریئر کو زبردستی کراس کر لے تو اس لوہے کی سڑک پر پہنچتے ہی اسے جالی میں سے لوہے کے ہزارہ نوکیلے راڈ نکل کر گاڑی کے ٹائروں کو پھاڑ ڈالیں گے۔ گاڑی میں پہیوں کی جگہ اگر ٹینکوں جیسے پٹے لگے ہوں تو اس سڑک کے آخری حصے میں اتنا بارود بھرا ہوا ہے کہ ایک گاڑی تو کیا کئی ٹینک بھی ہوں تو کئی میٹر تک ہوا میں اچھل جائیں۔ لیکن اگر کوئی گاڑی لوہے کی سڑک کو چھوڑ کر اطراف میں اگی گھاس پر سے گزر جائے تب۔ میرے اس سوال پر ڈرائیور ہنسا اور کہنے لگا،
اطراف کی گھاس مصنوعی ہے اور لکڑی کے تختے جن پر گھاس لگائی گئی ہے نیچے سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں اور انہیں اونچا رکھنے کے لیے دونوں اطراف لوہے کے سنگل خاصی دور چٹانوں میں گڑے لوہے کے بڑے کیلوں سے بندھے ہوئے ہیں اور ان تختوں کے نیچے زمین اتنی نہیں بلکہ ایسی خطرناک دلدل ہے کہ ایک بات کا نوٹ بھی فوراً نگل جائے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے خفیہ حفاظتی اثار بنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے تو تھائی پولیس اور فوج بھی زخمیوں سے چور یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ ہنسا تک پہنچنا بچوں کا کھیل نہیں۔ ہنسا کا نام سن کر میں چونکا۔ عمر نے ٹیلی فون پر مجھے اس ملاقات کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا تھا۔ اتنے بڑے اسمگلر اور 3 ملکوں کی سرحدوں میں گولڈن ٹرائی اینگل قائم کرنے والے شخص سے اچانک ملنے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال بقول عمر ہنسا اگر چاہتا تو میری مہم بہت آسان ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے ہی میری ٹینشن دور کر دی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد جیپ سیمنٹ کے بنے گھر کے سامنے رکی۔ میرا سامان جیپ میں ہی پڑا رہا اور ڈرائیور مجھے اپنے ہمراہ لے کر مکان میں داخل ہوا۔ مکان بالکل خالی تھا اور بغیر کسی ساز و سامان کے تھا۔ ایک کمرے میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے تو زیر زمین ایک شہر آباد تھا۔ رہائشی مکان، دکانیں، ہیئر ڈریسز، شاپنگ اور وہ سب کچھ موجود تھا جن کی زمین پر رہنے والوں کو ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ڈرائیور کے ہمراہ ہم ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جو باہر سے تو گھر جیسا تھا لیکن اندر سے شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے وقت وہاں کے پہرے داروں نے مجھ سے میرا پسٹل لے لیا، بلکہ یوں کہ یہ کہ ان کے پوچھنے پر میں نے خود ہی ان کے حوالے کر دیا۔ کئی گیلریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک دروازے پر رک گئے۔ ڈرائیور کی حد یہاں تک تھی پہرے داروں نے انٹرکام پر کسی سے بات کی۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک تھائی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے ہمراہ لے کر اندر چلی گئی۔ یہاں بھی ایک گیلری گزرنے کے بعد لڑکی نے ایک دروازے پر لگے انٹرکام پر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دروازہ کھلا اور ایک دوسری لڑکی مختصر لباس پر ہتھیار سجائے مجھے اندر لے کر چلی گئی۔ انتہائی خوبصورت سجے ڈرائنگ روم میں عمر اور 3 دوسرے افراد بیٹھے تھے۔ عمر نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک شخص سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ مسٹر ہنسا ہیں۔ ہنسا نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اشارے سے مجھے اپنا قریبی صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ ہنسا اپنے صوفے پر ٹانگیں پسارے نیم دراز تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے دوبارہ میرا نام پوچھا۔ میں نے پھر اپنا اصل نام بتایا۔ I can't not get you, please what your name؟ ہنسا نے یہ کہتے ہوئے سامنے رکھے میز پر پڑے لیٹر پیڈ اور پین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ ہنسا نے نام پڑھا اور وہ کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر پوچھا، آر یو مسلم؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو ہنسا سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے، تم کرسچن ہو، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ نمبر اور بینکاک میں تمہارے لینڈ کرنے کی تاریخ اور وقت۔ تم نے بینکاک سے اسلحہ بھی خریدا ہے جس کی تفصیل اس کاغذ میں درج ہے۔ تمہارا سامان سے تمہارا پاسپورٹ نہیں ملا، وہ یقیناً تمہاری جیب میں ہے۔ کیا تم ہمیں پاسپورٹ دکھا کر ہماری غلط فہمی دور کر سکتے ہو؟ ہماری ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ ہنسا نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر عمر، نہایت دلچسپ واقعہ ہے کہ تمہارے دوست کے 2 نام ہیں اور 2 مذہب ہیں۔ کیا تمہارا دوست اپنا پاسپورٹ خود دکھائے گا یا میرے محافظ یہ کام سر انجام دیں گے؟ عمر حیران و ششدر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میرا حال تھا کہ تھوک بھی نہ نگل سکتا تھا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے بائی خان اور عمر کو رابرٹ مائیکل کے نام سے پاسپورٹ بنوانے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد حیرانگی اور سراسیمگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسی خاموشی طاری تھی جسے پن ڈراپ سائلنس کہا جاتا ہے۔ عمر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔
ہنسا سے اس کے برسوں کے تعلقات اور اعتماد داؤ پر لگ چکے تھے۔ عمر نے میرے متعلق ہنسا کو خدا جانے کتنی یقین دانیوں اور ذاتی ضمانتوں کے بعد اس بات پر راضی کیا ہوگا کہ وہ مجھ سے اپنے ذاتی خفیہ ٹھکانے پر ملنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ہنسا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے کا انجام صرف موت تھی، چاہے وہ اس کا برسوں سے جاننے والا ہو یا پہلی بار ملا ہو۔ میری خاموشی سب کے شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرے لیے صرف چند لمحات تھے جن میں میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر سکتا تھا۔ یہ چند لمحات گزرنے کے بعد میری بڑی سے بڑی صفائی بعد از وقت ثابت ہوتی۔ میں نے کسی کو بھی خصوصی طور پر مخاطب نہ کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ یہ درست ہے کہ پاسپورٹ پر میرا نام رابرٹ مائیکل اور مذہب عیسائیت درج ہے، جبکہ میں دراصل مسلمان ہوں۔ پاسپورٹ پر اس غلط اندراج کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے مشن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش چند سال قبل میرے ملک کا حصہ تھا، لیکن چند غداروں کی غداری اور وطن فروشی کے باعث 71 کے آخری مہینے میں میرے وطن کے 2 حصے کو بھارت نے علیحدہ کر دیا اور وہاں تعصب کی ایسی فضا پیدا کر دی کہ دنیا بھر کے تمام قومیں اور مذہب کے لوگ تو بنگلہ دیش کو قابل قبول ہیں، لیکن پاکستان مسلم کو وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مجھے برما اور آسام سے گزرنا اور واپس لوٹنا ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے رابرٹ مائیکل کے نام سے پاسپورٹ بنوایا۔ چونکہ تھائی لینڈ کے بعد میرا سفر غیر قانونی اور پاسپورٹ کے بغیر ہونا ہے، اس لیے میں نے اس بات کو اہمیت نہ دی کہ بھائی خان اور عمر خان کو اس بارے میں بتاؤں۔ مجھے بخوبی احساس ہے کہ میرے اس اعتراف کو آپ من گڑت سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ہی حقیقت ہے۔ عمر خان کو بھی میرے پاسپورٹ کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اس کے ہوٹل میں بغیر اندراج کے ٹھہرا ہوں، ورنہ وہاں پر ہی پاسپورٹ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ آپ کی دی ہوئی ہر سزا کو میں بخوشی قبول کر لوں گا، لیکن میرے دل اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے مجھے اپنی صفائی دینے کا موقع دیا اور میں نے تمام تر حقیقت آپ کے گوش گزار کر دی۔ اور کہہ کر میں نے اپنی جیب سے پاسپورٹ نکالا اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ ہنسا اپنے صوفے پر نیم دراز مجھے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے عالم میں گزر گئے تو عمر نے میرا پاسپورٹ اٹھایا اور میرا نام وغیرہ پڑھنے کے بعد ہنسا کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرے متعلق فیصلہ ہنسا نے کرنا تھا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کسی طرح کا فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ وہاں موجود سب لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے لب کھلنے کے منتظر تھے۔ میری حالت یہ تھی کہ اسے اچانک افات سے میں گھبرا تو ضرور گیا تھا، لیکن موت کا مجھے ذرا بھر بھی خوف نہ تھا، کیونکہ مجھے یقین کامل تھا اور ہے کہ میری موت کسی انسان کے فیصلے سے نہیں بلکہ قادر مطلق کے مقرر کردہ وقت پر ہوگی، جس سے مفرور نہیں، اور اس وقت سے پہلے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ لکھتے ہوئے مجھے اپنی بہادری اور بے خوفی کا اظہار کرنا مقصود نہیں، بلکہ ذات باری تعالیٰ کی بے حد حساب و قوت کا اعتراف اور انسان کی مہنگی کا احساس بیان کرنا ہے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں اپنی یقین کامل کے باعث میں درجنوں بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال